آج ہم بات کریں گے کہ نواقض وضو کیا کیا ہے، یعنی کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ان چیزوں کو بیان کیا جائے گا جن سے وضو ٹوٹتا ہے، اور یہ چیزیں اصولی طور سے بیان کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ چند مسائل فروعی بیان کیے جائیں گے، جیسے انجیکشن لگوانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، گلوکوز بوتل وغیرہ لگوانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اگر کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلا دے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، ایسے ہی اگر کسی آدمی کا سطر کھل جائے یا کوئی کسی آدمی کے سطر کو دیکھ لے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ ان تمام چیزوں پہ آج بات کریں گے کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ نمبر 1، آگے پیچھے کی شرمگاہ سے کسی چیز کا عادت کے طور پر نکلنا، یعنی ایسی چیز کا نکلنا جو عادت ہے، اکثر نکلتی رہتی ہے، جیسے پاخانہ، پیشاب، مزی، ودی یا ریح وغیرہ۔ اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز نکلتی ہے، پاخانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کسی کو مزی آ گئی اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ودی آ گئی اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کسی کی ریح نکل گئی تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پہلا ضابطہ ہوا اگلی پچھلی شرمگاہ سے کسی ایسی چیز کا نکلنا جو عادت کے طور پر نکلتی ہے، اور یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی یہ عادت ہے، آدمی کی عموماً نکلتی رہتی ہے۔ نمبر 2، اگلی پچھلی شرمگاہ سے کسی ایسی چیز کا نکلنا جو بغیر عادت کے ہو، یعنی عموماً عادت نہیں ہے لیکن نکل آتی ہے، جیسے استحاضے کا خون۔ عورت کو استحاضے کا خون آتا ہے، اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ استحاضے کا خون اس خون کو کہا جاتا ہے جو عورت کو کسی بیماری کی وجہ سے آتا ہے۔ یا اسی طریقے سے آدمی کی اگلی شرمگاہ سے کسی کو پتھری وغیرہ تھی تو پتھری کی کنکر نکل آئی تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پہلی بات کیا ہوئی، اگلی پچھلی شرمگاہ سے ایسی چیز کا نکلنا جو عادت کے طور پر آتی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ ایسی چیز کا نکلنا جو بغیر عادت کے ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اگر اگلی پچھلی شرمگاہ سے کوئی بھی چیز نکلے گی چاہے جیسی ہو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، بدن کے کسی حصے سے ناپاکی کا نکلنا، جیسے خون، پیپ، مواد یا بدن کے کسی حصے سے ناپاک پانی کا نکلنا۔ اگر یہ چیزیں نکل رہی ہے تو ان چیزوں سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے خون، پیپ وغیرہ کے نکلنے میں اس بات کو یاد رکھا جائے کہ وہ نکلنے کے بعد بہہ پڑے، یعنی اگر کسی آدمی کے ہاتھ میں اتنا زخم ہے تو خون نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زخم سے باہر کے حصے میں آ جائے، یعنی جو صحیح حصہ ہے اس حصے کے اندر اگر خون آ گیا ہے تو وضو ٹوٹے گا، اور اگر ابھی زخم ہی کے اندر ہے تو اس سے خون نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی خون پیپ نکلنے کے بعد بہہ پڑے، جو صحیح حصہ ہے زخم سے صحیح والے حصے میں آ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 4، قے کرنا، یعنی پلٹی کرنا، الٹی کرنا جس کو کہتے ہیں۔ تو اگر اس کے بارے میں بھی یاد رکھا جائے، اگر یہ منہ بھر کر کی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر کر نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو اب اس کا پتہ کیسے لگایا جائے کہ یہ منہ بھر کر ہوئی ہے یا منہ بھر کر نہیں ہوئی ہے؟ تو اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ اگر الٹی اس طریقے سے ہوئی ہے کہ آدمی اس کو روکنا چاہ رہا ہے تو وہ رک نہ سکے، یعنی منہ بند نہ کر سکے تو وہ منہ بھر کر ہے، اور اگر منہ بند کر لیا تو وہ منہ بھر کر نہیں ہے۔ اور اگر تھوڑی ہوئی ہے تو دیکھا جائے گا ایک ہی مجلس کے اندر ہے یا الگ الگ مجلس میں۔ اگر ایک ہی مجلس کے اندر ہے اور اس کی مطلب بھی ایک ہے اور سبب بھی ایک ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوڑی ہوئی ہے سبب الگ الگ ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 5، نیند کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اگر کوئی آدمی سو گیا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب کس طریقے سے سوئے کہ وضو ٹوٹے گا؟ دیکھیں اس میں اصل تو یہ ہے کہ آدمی کے اعضاء ڈھیلے پڑ جائے، یعنی آدمی اس طریقے سے سوئے کہ آدمی کے اعضاء ڈھیلے پڑ جائے۔ اگر آپ آسانی سے سمجھے تو ایسے سمجھ لیجئے کہ اگر آدمی کسی ایسی چیز کا سہارا لے کر کے سو رہا ہے کہ اگر اس کو ہٹایا جائے تو یہ گر جائے گا، اگر اس طریقے سے سو رہا ہے، ایسی چیز کا سہارا لے کر کے سو رہا ہے کہ اگر اس چیز کو ہٹائے تو آدمی گر جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر نہیں گرے گا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 6، بے ہوش اور پاگل ہو جانا۔ اگر کوئی آدمی بے ہوش ہو گیا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، یا کوئی آدمی پاگل ہو گیا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 7، رکوع سجدے والی نماز میں قہقہا مار کر ہنسنا۔ اس سے رکوع سجدے والی نماز سے وہ نماز نکل گئی جس میں رکوع سجدہ نہیں ہوتا، یعنی نماز جنازہ نکل گئی۔ اگر کوئی آدمی نماز جنازہ میں ہنس پڑا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اولاً تو کوئی آدمی اس موقع پر ہنس نہیں سکتا ہے، لیکن مان لو اتفاق سے ہنس گیا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہنسنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی رکوع سجدے والی نماز میں ہنسے۔ اگر رکوع سجدے والی نماز میں قہقہا مار کر ہنسے گا
तो वुजू टूट जाएगा, और अगर बगैर कहकहे के हंसेगा तो वुजू नहीं टूटेगा। कहकहे से मुराद क्या है? कहकहे से मुराद ये नहीं कि दांत फाड़ के हंस रहा हो इस तरीके से हंस रहा, ये मुराद नहीं है, बल्कि मतलब ये है कि इतनी जोर से हंस पड़े कि बराबर वाले को सुनाई दे दे, उसकी हंसी की आवाज बराबर वाले ने अगर सुन ली तो इसको कहा जाएगा शरीयत की इस्तिलाह में कि ये कहकहा मारकर हंसा है। अच्छा, इस सिलसिले में एक मसला और याद रखिए कि नमाज में अगर कोई आदमी इस तरीके से हंसा कि सिर्फ खुद सुन सका, बराबर वाला नहीं सुन सका, तो इस सूरत में उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। और अगर ऐसे हंसा कि खुद ने भी सुन ली और बराबर वाले ने भी सुन ली तो उसकी नमाज भी फासिद हो जाएगी और उसका वुजू भी टूट जाएगा। और अगर सिर्फ मुस्कुराया तो मुस्कुराने से नमाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलबत्ता नमाज में मुस्कुराना मकरूह है। तो अगर कोई आदमी रुकू सजदे वाली नमाज में कहकहा मारकर हंसेगा तो उसकी वुजू टूट जाएगी। कहकहे से मुराद ये है कि बराबर वाला आदमी सुन ले। नंबर 8, मुबाशरत फ़ाहिशा। मुबाशरत फ़ाहिशा से भी वुजू टूट जाता है। अगर आपको इस पूरी तकरीर में जो अब तक मैंने की है कोई लफ्ज उर्दू का समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट कर दो, उसका माना और उसका मतलब मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये मसाइल वो है जो थोड़े से हया वाले हैं, इसलिए बिल्कुल खोल करके मैंने आपको नहीं बताए हैं। अगर किसी का मतलब आपको नहीं समझ में आया, किसी लफ्ज का मतलब नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में कर दो, उसका मतलब आपको बता दिया जाएगा। अब आते हैं चंद फुरूई मसाइल की तरफ। जैसे मैंने कहा था कि इंजेक्शन लगवाने से वुजू टूटता है या नहीं टूटता, तो इस सिलसिले में याद रखिए कि अगर इंजेक्शन गोश्त में लगवाया जा रहा है, यानी डंड में लगवाया जा रहा है या कुल्हे में लगवाया जा रहा है, तो इससे वुजू नहीं टूटता है। और अगर नस में लगवाया जा रहा है तो अब देखा जाएगा कि इंजेक्शन लगवाते वक्त इंजेक्शन की सुई में खून आया है या नहीं आया। अगर खून आया है, जैसा कि उमूमन आ जाता है, तो वुजू टूट जाएगा, क्योंकि पीछे हम ये पढ़ के आ गए हैं और ये मैंने आपको बताया है कि अगर बदन से खून पीप वगैरह निकलता है तो उससे वुजू टूट जाता है। तो अगर इंजेक्शन लगाते वक्त सुई के अंदर खून आ गया है तो उससे वुजू टूट जाएगा, और अगर सुई के अंदर खून नहीं आया है तो उससे वुजू नहीं टूटेगा। यही मसला ग्लूकोज या बोतल वगैरह लगवाने का है, उसमें भी यही देखा जाएगा, उसमें भी अक्सर खून सुई के अंदर आ जाता है तो उससे भी वुजू टूट जाता है। रहा मसला ये कि अगर कोई औरत अपने बच्चे को दूध पिला दे तो उससे वुजू टूटता है नहीं टूटता? उससे वुजू नहीं टूटता है, क्योंकि कोई नापाकी नहीं निकल रही। दूध जो है वो नापाक नहीं होता बल्कि पाक होता है। तो अगर कोई औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो दूध पिलाने से वुजू नहीं टूटता है। ऐसे ही अगर किसी आदमी का सतर खुल जाए, सतर खुलने से भी वुजू नहीं टूटता। अगर कोई आदमी किसी का सतर देख ले, इससे भी वुजू नहीं टूटता। ये महज जहालत और लोगों के अंदर फैली हुई गलत फहमियां है। इसी तरीके से जो गर्मी दाने निकल आते हैं चेहरे पे, बदन पे, गर्मी की वजह से दाने निकल आते हैं, अगर उनको फोड़ने की वजह से जो उसके अंदर से पीप या खून जो भी निकलता है वो निकल के खुद ब खुद बह पड़ा तो वुजू टूट जाएगा। और अगर बहया नहीं बल्कि उंगली वगैरह या हाथ वगैरह लगाने से वो फैल गया है तो उससे वुजू नहीं टूटेगा। अगर आपको कोई और बात पूछनी है कि किस चीज से वुजू टूटता है या नहीं टूटता, या कोई गलत फहमी या गलत बात आवाम के अंदर फैली हुई है और आप जानना चाह रहे हैं कि उससे वुजू टूटता है या नहीं, आप नीचे कमेंट में बता दें, आपके कमेंट का जवाब दे दिया जाएगा।